میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ جوانی کیسے گزاریں کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو، بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بوڑھا شخص کہیں سے گزر رہا تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ چلتے ہوئے یوں لگتا تھا کہ یہ بوڑھا شخص زمین سے کچھ تلاش کر رہا ہے۔ ایک نوجوان کو مسخری سوجی اور کہنے لگا، بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی، مگر اس بوڑھے نے صبر و برداشت اور سمجھداری کا کمال مظاہرہ کیا اور طنز کے اس زہریلے کانٹے کے جواب میں فکر انگیز مدنی پھول پیش کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا میں اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں۔ تیکھے جملے کا یہ خلاف توقع حیران کن جواب سن کر وہ نوجوان چونکا اور کہنے لگا، بابا جی آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا جوانی بھی کبھی ڈھونڈی جا سکتی ہے؟ اور کیا یہ ایک دفعہ گم ہو کر پھر کبھی کسی کو ملی ہے؟ فرمایا، بیٹا یہی تو افسوس ہے کہ جب جوانی کی نعمت میرے پاس تھی اس وقت اس کی پاسداری نہ کر سکا، اور آج جب میں اس سے ہاتھ دھو بیٹھا تب اس کی اہمیت کا احساس ہوا۔ کاش مجھے جوانی کا زمانہ ایک بار پھر مل جاتا تو ماضی میں ہونے والی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کرتا اور خوب دل لگا کر اللہ پاک کی عبادت کرتا۔ ہائے کاش میری جوانی کبھی پلٹ کر آتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پھر کہا، افسوس صد افسوس، میں اپنی جوانی کی دولت لٹا بیٹھا، میں نے جوانی کی ناقدری کی، اس وقت نیکی کی نہ آخرت کی کوئی تیاری کی، اور یوں ہی میری جوانی غفلت کے بستر پر سوتے گزر گئی۔ اب جب کہ بڑھاپا طاری ہو گیا تو صحت کمزور اور جسم لاغر ہو گیا۔ کثرت عبادت کا شوق تو پیدا ہوا، لیکن بڑھاپے کے سبب حوصلہ ساتھ چھوڑ گیا۔ پھر وہ ضعیف العمر شخص اس نوجوان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا اللہ پاک کے فضل و احسان سے تم ابھی نوجوان ہو، اس سے فائدہ اٹھا لو، عبادت پر کمر بستہ ہو جاؤ، کمر جھکنے سے پہلے رب کریم کے حضور سر جھکا لو، ورنہ بڑھاپے میں میری طرح کمر جھکائے جوانی کو تلاش کرتے پھرو گے، لیکن حسرت و ندامت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اس مشفقانہ اور ناصحانہ انداز گفتگو اور انفرادی کوشش کے مدنی پھولوں کی خوشبو نے اس نوجوان کے دل و دماغ کو معطر اور اسے بے حد متاثر کیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس بوڑھے پر طنز کے تیر چلانے والا نوجوان انفرادی کوشش سے متاثر ہو کر اب اسی بوڑھے کے سامنے آئندہ کے لیے جوانی کی قدر اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے کا عہد کر رہا تھا۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے نعتیہ دیوان سامان بخشش میں جوانی کی قدردانی کا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حکایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ وقت کی ناقدری بالآخر ندامت لاتی ہے، خصوصاً ایام جوانی میں بے فکری، لاپرواہی اور ان حسین لمحات کی بے قدری بڑھاپے میں پچھتاوے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ جن کی جوانی کا سفر گناہوں کی تاریکیوں میں گزرتا ہے، جب وہ بڑھاپے کے عالم میں نیکیوں کی روشنیوں کی طرف رخ موڑتے ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور اس وقت آدمی کچھ کرنا بھی چاہے تو جسم و اعضاء کی کمزوری اور صحت کی خرابی حوصلے پست کر دیتی ہے۔ لہذا جب تک جوانی کی نعمت ہے اور صحت سلامت ہے تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے
زیادہ سے زیادہ عبادت اور اچھے کاموں کی عادت پر استقامت پانے کی کوشش کیجیے، اور اگر آج نیکیوں سے جی چرا کر بدیوں میں دل لگا کر ہمت و صلاحیت اور وقت کی نعمت گوا بیٹھے تو کل پچھتاوا ہوگا، اور اس وقت پچھتانا اور افسوس سے ہاتھ ملنا کسی کام نہ آئے گا۔ وقت کی تیز رفتار دھار ہمارے لیل و نہار یعنی دن رات کو کاٹتی چلی جا رہی ہے۔ وقت کی لگام کب کسی کے ہاتھ آئی ہے، اور وقت کی گاڑی سے کون کہے کہ ذرا آہستہ چل۔ بس آج وقت کی قدر کیجیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے، ورنہ پھر گیا وقت یاد تو آئے گا مگر ہاتھ نہ آئے گا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 713 پر ہے۔ لغات کی کتب کے مطابق بالغ ہونے سے لے کر 30 یا 40 برس تک آدمی جوان رہتا ہے۔ 30 یا 50 برس جوانی اور بڑھاپے کا درمیانی وقفہ، اور اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ جوانی کو غنیمت جانیے۔ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا عمر بن میمون عودی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، فقیری سے پہلے امیری کو، مصروفیت سے پہلے فرصت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو۔ مشہور صوفی شاعر حضرت سیدنا شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک غافل شخص، اب جبکہ تیرے صحت و ہمت والے ہاتھ کشادہ ہیں تو ان ہاتھوں سے کوئی کام کر لے، کل جب یہ کفن میں بند جائیں گے تو پھر کھلنا کہاں نصیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جوانی کے متعلق مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے تحریر کردہ کلام کا خلاصہ ہے، جوانی کھیل کود میں گنوا کر بڑھاپے میں جبکہ اعضاء بیکار ہو جائیں کثرت عبادت کی خواہش کرنا بے وقوفی ہے۔ جو کرنا ہے جوانی میں کر لو، کہ جوان صالح کا بہت بڑا درجہ ہے۔ لہذا صحت، جوانی، مالداری اور زندگی کو رائگاں یعنی ضائع نہ جانے دو، اس میں نیک اعمال کر لو کہ یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حسین جوانی ہمیشہ سلامت نہیں رہتی، اور نہ ہی دوست و احباب کی صحبتیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ باغ میں روزانہ چہچہانے والی بلبلیں اور باغ کی بہاریں بھی سدا رہنے والی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے بٹھاؤ۔ جب بٹھایا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ ذکر اللہ اور تسبیح میں مشغول ہو گئے، پھر روتے ہوئے اپنے آپ کو مخاطب کر کے بطور عاجزی فرمانے لگے، اے معاویہ رضی اللہ عنہ، اب بڑھاپے اور کمزوری کے وقت اللہ پاک کا ذکر یاد آیا؟ اس وقت کیا تھا جب جوانی کی شاخ تر و تازہ تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام کس قدر نیکیوں کے قدردان اور عاجزی کے پیکر تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہونے اور ساری زندگی نیکیوں میں بسر کرنے کے باوجود حسرت ہے کہ کاش کثرت عبادت اور ریاضت کی مزید سعادت نصیب ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اس قدر عاجزی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ اے نوجوانوں، جوانی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اسے فضولیات میں مت گزارو، ورنہ جب ہوش آئے گا تو اس وقت تیر کمان سے نکل چکا ہوگا، اور کمان سے نکلے تیر واپس نہیں آیا کرتے۔ اے نوجوان، غافل نہ بیٹھ، یہ فرصت و غفلت کا وقت نہیں بلکہ ہنر سیکھنے اور کام کاج کرنے کا وقت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث قدسی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میری تقدیر پر ایمان لانے والا، میرے لکھے پر راضی رہنے والا، میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا اور میری رضا کی خاطر اپنی نفسانی شہوات کو ترک کرنے والا نوجوان میری بارگاہ میں میرے بعض فرشتوں کی مانند ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک ایسے شخص سے محبت فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی کے لیے وقف کر دیا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو سعادت مند اپنی عمر جوان
اللہ پاک کی رضا والے کاموں اور اس کی بندگی میں گزارے، ناجائز امنگوں اور بری خواہشات سے اپنے دامن کو بچائے رکھے، اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ سے مقام عزت و عظمت اور درجہ محبوبیت پانے کی امید و نوید ہے، کیونکہ جوانی میں نفس کے منہ زور گھوڑے کو لگام دینا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عبادت شباب یعنی جوانی کی عبادت کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، جیسا کہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، جوانی میں گناہوں سے بچے اور اللہ پاک کو یاد رکھے، چونکہ جوانی میں اعضاء قوی اور نفس گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اسی لیے اس زمانے کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دور پرفتن میں جبکہ بدقسمتی سے کثیر نوجوان قرآن و سنت سے دور، جوانی کی مستی میں مخمور، حرص و ہوس دنیا کے نشے میں چور اور نفس و شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو کر گناہوں اور بے حیائیوں کے سیلاب میں بہتے چلے جا رہے تھے کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نے اصلاح امت کا علم ہمت بلند کیا اور اس بے راہ روی و بے حیائی کے سیلاب کو روکنے کی کامیاب کوششوں کا سفر شروع کر دیا۔ دعوت اسلامی کی کامیابی کھلی کتاب کی مانند آج سب پر آشکار یعنی واضح ہے کہ نوجوان جو شیطان ناہنجار اور نفس بے لگام کے غلام نظر آتے تھے، خوش قسمتی سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تو ان کی بے رونق زندگیوں میں مدنی انقلاب کی بہار آ گئی، اور وہ اپنی جوانی کے پر بہار ایام اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نام پر وقف کر کے اس مدنی مقصد کو عام کرنے والے بن گئے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نوجوان سے اللہ پاک فرماتا ہے، تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ پاک کی عبادت میں صرف کر دیا ہو۔ اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر کرتا اور ارشاد فرماتا ہے، یہ میرا حقیقی بندہ ہے۔ جوانی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، جسے یہ نعمت ملے اسے اس کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وقت عبادت و اطاعت میں گزارنا چاہیے، وقت کے انمول ہیرو کو نفع رسانیوں کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے افضل ہے کہ عبادات کا اصل وقت جوانی ہے۔ وقت کی قدر کرو، اسے غنیمت جانو، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ اور خصوصاً ایام جوانی کے اوقات کی قدردانی بہت ضروری ہے، کیونکہ جوانی میں انسان کے اعضاء مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے احکام و عبادات کی بجا آوری تندہی اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ممکن ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں پھر یہ بہاریں کہاں نصیب، اس وقت تو مسجد تک جانا بھی دشوار ہو جاتا ہے، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کی ہمت بھی نہیں رہتی، نفل تو کجا فرض روزے پورے کرنا بھی بھاری پڑ جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی جوانی کی عبادت امتیازی حیثیت رکھتی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے، صبح کے وقت عبادت کرنے والے نوجوان کو بڑھاپے میں عبادت کرنے والے بوڑھے پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے کہ جیسی مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کو تمام لوگوں پر۔ اللہ پاک ہمیں اپنی جوانی عبادت و ریاضت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔